بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آل رسول کو قیدی بنا کر کوفہ لے جایا گیا، پھر کوفہ سے شام کے راستے میں 40 چھوٹی چھوٹی قبریں ہیں۔ کوفہ سے شام تک 32 منزلیں ہیں۔ رسول کی بیٹیوں کو قید کر کے 16 دنوں میں یہ 32 منزلیں طے کی گئیں۔ ایک دن میں 2 منزلیں طے کی گئیں۔ اس خوف سے جلدی جلدی ناکوں کو دوڑایا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قبیلہ راستے میں حملہ آور ہو کر آل رسول کو چھڑا لے جائے۔ جب لشکر یزید لعین کے سپاہی ناکوں کو تیز دوڑانے کی غرض سے ڈنڈے مارتے تو سواریاں دوڑنے لگتیں اور ناکوں پر سوار بیبیوں کی گودوں سے بچے اچھل اچھل کر گرتے اور موقع پر ہی شہید ہو جاتے۔ قافلے کو رکنے کی اجازت بھی نہ تھی۔ مائیں شام پہنچ گئیں اور ننھے ننھے پھول کوفہ و شام کے درمیان جنگلوں میں سو گئے۔ ہائے غربت آل رسول کی! جب اسیران آل رسول کا قافلہ شام کے قریب پہنچا تو شام سے اتنے باہر تھا کہ ملک شام کی دیواریں نظر آنے لگ گئی تھیں۔ ایک شخص یزید لعین کو خبر دینے گیا کہ قافلہ شام کے باہر پہنچ چکا ہے، اجازت دو کہ شام میں داخل ہو جائے۔ یزید لعین نے کہا کہ قافلے کو وہیں روکو، پہلے بازاروں کو سجاؤ، لوگوں کو فاخرہ لباس زیب تن کرنے دو۔ بازار سجائے گئے، دربار سجایا گیا، لوگوں نے نئے لباس پہنے اور آل رسول کا تماشا دیکھنے کے لیے تیار ہوئے۔ اسی لیے شام کے بازاروں میں سید سجاد کہتے رہے، لوگو ہمارا تماشا نہ دیکھو، ہم آل محمد ہیں۔ 700 کرسی نشین دربار میں بیٹھ کر شراب پیتے رہے۔ نصرانی اور یہودیوں کے علماء، مختلف ملکوں کے سفیر اکٹھے ہوئے آل رسول کا تماشا دیکھنے کے لیے۔ جب اسیران آل رسول کو شام میں داخلے کی اجازت ملی تو قافلے کو منظم کیا گیا۔ ظالموں نے کچھ اس طرح ترتیب دیا کہ سب سے آگے عباس کا سر نیزے پر۔ لوگ پوچھتے جا رہے تھے یہ کس کا سر ہے؟ نیزے کا حامل شخص پکار کر کہتا تھا یہ قافلے کا علمبردار تھا۔ اس نیزے کے پیچھے عابد بیمار پیدل چل رہے تھے اور ان کے پیچھے ناکوں کی قطاریں تھیں۔ جس ناکے پر بی بی زینب سلام اللہ علیہا تھیں، اس ناکے کے ساتھ ساتھ حسین علیہ السلام کا سر تھا۔ قافلہ آگے بڑھ رہا تھا۔ جب شام کے مرکزی بازار میں پہنچا تو اتنا مجمع تھا کہ قافلہ آگے نہ بڑھ سکا۔ جہاں قافلہ رک گیا تھا اس جگہ کا نام باب الساعت ہے۔ اس جگہ پر رسول کی بیٹیوں کو 36 گھنٹے تک ٹھہرایا گیا۔ امام سجاد علیہ السلام پیدل تھے، زنجیروں کو تھامے آگے بڑھ رہے تھے کہ مسجد سے ایک بوڑھا شور و غل کی آواز سن کر گھبرا کر باہر نکلا۔ دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے۔ پاس کھڑے شخص سے پوچھا کہ یہ قافلہ کیسا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ قافلہ وہ ہے جس نے بادشاہ وقت کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ اس قافلے کے سردار کو قتل کر دیا گیا، اس کے بچوں کو قیدی بنایا گیا ہے۔
وہ بوڑھا امام سجاد کے پاس آیا اور کہنے لگا الحمدللہ الذی ذل لکم، شکر خدا کا کہ جس نے تم کو رسوا کیا۔ استغفر اللہ۔ امام نے فرمایا اے ضعیف، تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس بوڑھے نے کہا کہ تم لوگوں نے بادشاہ وقت کے خلاف بغاوت کی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو نے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے؟ کیا تم قرآن مجید پڑھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں ابھی بھی مسجد میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ علی ابن الحسین نے فرمایا کیا تو نے سورہ شورى کی آیت نمبر 23 پڑھ رکھی ہے؟ اس نے کہا ہاں، بہت دفعہ پڑھی ہے۔ امام نے فرمایا اے شامی، بتاؤ مجھے اس آیت میں کس کی محبت واجب قرار دی گئی ہے؟ بوڑھا شخص بولا اس آیت میں تو آل رسول کی محبت واجب کی گئی ہے۔ امام علیہ السلام نے پھر فرمایا کیا تو نے سورہ احزاب میں آیہ تطہیر پڑھی ہے؟ بوڑھے نے کہا ہاں، کئی بار پڑھی ہے، لیکن وہ تو آل رسول کی شان میں اتری ہے، تو اے قیدی تمہارا اس سے کیا تعلق؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اے ضعیف، کیا تو نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 آیہ مباہلہ پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں پڑھی ہے۔ یہ سب آیتیں تو رسول کی آل کی شان میں اتری ہیں، پر قیدی تم کیوں ان آیتوں کا ذکر کرتے ہو؟ یہ آیتیں تو آل محمد کے لیے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے ضعیف، نحن آل محمد، ہم ہی آل محمد ہیں۔ اب بوڑھا شخص گھبرا گیا، کہنے لگا قیدی تم کیا کہہ رہے ہو؟ قسم کھاؤ کہ تم آل محمد ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا واللہ نحن ہم، اللہ کی قسم ہم ہی آل محمد ہیں۔ اس نے کہا نام کیا ہے؟ فرمایا علی۔ کہا والد کا نام؟ فرمایا حسین۔ کہا علی و فاطمہ کا فرزند حسین؟ فرمایا ہاں۔ اس کے بعد اس نے کہا فرزند رسول یہ ناکوں پر کون ہیں؟ فرمایا یہ نبی کی بیٹیاں ہیں۔ اس نے عرض کی فرزند رسول میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن مولا مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان ناکوں کے سامنے لیٹ جاؤں تاکہ یہ ناکے مجھے کچلتے ہوئے گزر جائیں، اور قیامت کے دن میں اللہ کے رسول کے سامنے، آپ کے نانا کے سامنے یہ کہہ سکوں کہ میں نے آپ کی نواسیوں کو بے پردہ نہیں دیکھا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔